السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہد شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد شاہ نواز یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا جو شاید ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں محفوظ دہشت گردی کے اہم واقعات میں سے ایک سمجھا جائے، کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ دراصل وطن عزیز کی معیشت پر حملہ ہے۔ ہم آج کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے میڈیا چینلز پر حملے کی تفصیل دیکھ لی ہوگی، پھر بھی اس کے کچھ پہلوؤں پر بات چیت ضروری ہے۔ پیر کے روز صبح کے وقت لگ بھگ 10 بجے کے آس پاس دہشت گرد ایک کار میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ یہ کل 4 دہشت گرد تھے جو اسلحے اور گولہ بارود کے ساتھ آئے تھے اور سٹاک ایکسچینج کے اندر موجود 2000 کے لگ بھگ افراد کو یرغمال بنا کر آرمی پبلک اسکول کی دل دہلا دینے والی تاریخ دہرانے آئے تھے۔ کم از کم میری رائے یہی ہے، کیونکہ دہشت گردوں کی گاڑی سے اور ان کی ذاتی تحویل میں موجود ساز و سامان سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ حملے کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار اور ایک پولیس کا آفیسر شہید ہو گئے۔ کراچی پولیس کے مطابق مذکورہ پولیس آفیسر ایک سب انسپکٹر تھے۔ 3 پولیس اہلکاروں سمیت کل 7 افراد حملے کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، دہشت گردوں کی مذموم سازش ناکام ہوئی۔ چاروں دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں سے مقابلے میں جہنم واصل ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق رضوان احمد نامی پولیس اہلکار نے کہا کہ جب مسلح حملہ آور مارے گئے اور ہم نے ان کی تلاشی لی تو ان کی لاشوں سے کھانے پینے کی اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ وہ سٹاک ایکسچینج کو دیر تک محاصرے میں رکھنے آئے تھے، تاہم ان کی مذموم سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ سول اسپتال میں پولیس سرجن ڈاکٹر قرار احمد عباسی کے مطابق 5 میتیں اور 7 زخمی افراد لائے گئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ عام طور پر سٹاک ایکسچینج میں 6000 کے لگ بھگ افراد موجود رہتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے باعث لوگ گھروں سے کام کر رہے تھے، جس کے سبب پیر کے روز یہ تعداد محض 2000 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دوستو، سٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی فروخ خان کے مطابق دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سٹاک ایکسچینج کی سیکیورٹی پہلے سے ہی سخت تھی اور دہشت گردوں کی سازش ناکام بنا دی گئی، جو بڑی کامیابی ہے۔ بزدل دہشت گرد سٹاک ایکسچینج کے اندر داخل نہیں ہو سکے اور سرمایہ کاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں کوئی تعطل نہیں آیا، کاروبار ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوا اور دہشت گردوں کی سازش ناکام رہی۔ دوسری جانب سندھ حکومت کے بیانات بھی سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ یعنی را کر رہی تھی۔ بھارت پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتا اور ہمارا ہمسایہ ملک یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی معیشت کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پولیس، فوج اور رینجرز کے آپس میں روابط مضبوط ہیں۔ شہید ہونے والے نوجوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام کیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ نے بھی دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ایک اہم کردار رہا ہے، جسے بزدل دہشت گرد سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، جو اللہ کے فضل و کرم سے ناکام رہے۔ دوسری جانب آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر نے سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی ناکام بنانے والے اہلکاروں کو 20 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ آئی جی سندھ کے مطابق سب سے پہلے دہشت گردوں سے ریپڈ رسپانس فورس کے جوان لڑے اور قابل تحسین بات یہ ہے کہ جوانوں کا افسر شہید ہو گیا، لیکن انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہتھیار نہیں ڈالے اور مسلسل لڑتے رہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے چھوڑا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان اس حوالے سے اہم ہے کہ انہوں نے ایک الگ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے بعد میں بیان دے چکا ہوں کہ بھارت پاکستان کے خلاف سلیپر سیلز متحرک کر چکا ہے۔ اگر آپ آج کے حملے کا جائزہ لیں تو ان کے ڈانڈیے سلیپر سیل سے جا ملیں گے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کھول کر مذہبی رواداری کا ثبوت دے رہا ہے، جبکہ بھارت عالمی دہشت گردی میں مصروف ہے۔ جن دوستوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سلیپر سیلز کیا ہوتے ہیں، انہیں یہ بتاتے چلیں کہ یہ دہشت گردی کی جدید ترین قسموں میں سے ایک ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ جس وقت ہم آپ کو ٹاسک دیں، آپ ہماری بتائی ہوئی جگہ پر جا کر فائرنگ، دستی بم دھماکہ یا خودکش حملہ کریں۔ ظاہر ہے جو لوگ خودکش حملے کے لیے تیار ہو جائیں ان کے دہشت گرد ہونے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں منفرد چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو بڑی نپی تلی معلومات دی جاتی ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں ہدایات کہاں سے دی جا رہی ہیں اور دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ
कौन है। दहशतगर्दी के लिए तैयार करने के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें कोई अहकामात नहीं दिए जाते। यूं ये लोग खामोशी से इंतज़ार में मसरूफ़ होते हैं कि कब उन्हें हुक्म मिले और वो खुद को बम से उड़ा लें या अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अपनी जान पर खेल जाएं। काफ़ी अरसे तक खामोशी और अचानक हुक्म मिलने पर मुतहर्रिक होने की तकनीक के बायस ऐसे हमलावरों को स्लीपर सेल्स कहते हैं, यानी सोए हुए हमलावर। ये जब जागते हैं तो बड़ा ख़तरनाक हमला करते हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह किसी भी दिल दहला देने वाली दहशतगर्दी का सबब बन सकते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्द वाकई स्लीपर सेल्स थे या नहीं, और उनका ताल्लुक भारत समेत किसी दुश्मन मुल्क या टीटीपी या बीएलए से है, इसके बारे में फ़िलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं, वाकई पर तफ्तीश बड़ी तेज़ी से जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द या बदेर इस दहशतगर्दी के पीछे मौजूद भयानक चेहरे हमारे सामने आ जाएंगे। कहा जाता है दोस्तों कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, उनकी कोई ज़ात पात नहीं होती, उनका कोई वतन नहीं होता, उनका कोई किबला नहीं होता, ना उनका कोई नबी होता है, ना उनका कोई खुदा होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम खुदा के अहकामात की बजा आवरी कर रहे हैं और उसके बावजूद वो दहशतगर्दी करते हैं, बेकसूर लोगों को मारते हैं और उनकी जानें लेते हैं, ऐसे लोगों को इस्लाम का दोस्त या किसी भी मज़हब का पैरोकार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सिखाता जो आपको दहशतगर्दी की तरफ ले जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।